اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعہ مبارک پر ہم نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کے گلدستے پیش کیے۔ آج جمعہ المبارک ہے اور آج صفر المظفر کی 23 تاریخ ہے اور آج سیال شریف کی سرزمین پہ حضور پیر طریقت راہبر شریعت آفتاب ولایت حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد شمس الدین یعنی شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک 3 روزہ جاری ہے، تو آج کے اس مختصر وقت میں اللہ کے اس عظیم ولی کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کریں گے۔ حضرات گرامی، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا نام بھی باقی رہتا ہے، ان کا کام بھی باقی رہتا ہے۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی سیال شریف کے بادشاہ ہیں جن کو خواجہ محمد شمس العارفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ رب سے ڈرنا ہے۔ گویا سب سے پہلے سینے میں ایمان کا پودا لگنا ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کریں تو ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ اگر آپ احادیث مصطفیٰ کو پڑھنا شروع کریں تو ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر آپ اصحاب رسول کے کارنامے شروع کر دیں یا آل رسول کی محبت بھری باتیں شروع کر دیں یا اولیاء کاملین کے محبت بھرے فرامین دیکھنا شروع کر دیں تو لب لباب یہی ملے گا کہ مومن وہی ہوگا جس کے سینے میں ہم سب کے کریم آقا کی محبت کا درخت لگا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہر بندے کو حکم ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، ہر بندے کو حکم ہے اللہ سے ڈرو۔ اس کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن پاک کی دوسری آیت میں کر دی۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا اپنے رب سے ایسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ چاہے تم کسی دکان پہ کھڑے ہو یا کسی فیکٹری میں کھڑے ہو یا کسی بازار میں ہو یا کسی پلاٹ میں ہو، یا تم مسجد میں ہو یا مدرسہ میں ہو، یا تم اپنے گھر میں ہو یا کسی حویلی کی پنچایت میں ہو، تو تمہیں ہر موقع پر ڈرنے کا حکم اللہ نے جو دیا ہے وہ فرمایا، ایمان والو تم اللہ سے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور ہمیں یقیناً اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، پھر اس کی شان دنیا میں تو ہوتی ہے لیکن قبر و حشر میں اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔
اور قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑے قد کاٹ یا کوئی بڑے لباس یا کوئی بڑے بنگلے یا بڑے کاروبار نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ کوئی جتنا اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اپنے اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس خالق کائنات کی بارگاہ میں بلندی کیسے ملتی ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں بلندی رب کے ڈرنے سے ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ یقیناً دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے حضرات گزرے ہیں یا جن حضرات کے آج ذکر باقی ہیں، نام باقی ہیں، ان کی زندگی کا ایک پہلو بہت بڑا پہلو تھا، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ اور دیکھیں ایک بندہ ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کی دنیا میں تو ویلیو ہے، لیکن اللہ فرماتا قرآن پاک میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی شان قیامت والے دن کچھ یوں ہوگی۔ فرمایا جو تمہاری دنیا کی دوستیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، جو دنیا کی یاریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ دنیا کی دوستی اور دنیا کی یاری اس حد تک پہنچ جائے گی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ لیکن جن لوگوں کی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یاری ہوگی، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دوستی ہوگی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، فرمایا ان کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ وہ قیامت والے دن دوستی قائم رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے دوستی کسی عیاش سے نہیں لگائی تھی، انہوں نے دوستی رب کے یار سے لگائی تھی۔ اور اللہ کے یار کی دوستیاں ادھر بھی کام آتی ہیں ادھر بھی کام آتی ہیں، اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دلوں میں داتا حضور کا پیار ہے، خواجہ حضور کا پیار ہے، ہمارے دلوں میں حضرت غوث پاک کا پیار ہے، حضرت مہر علی پاک کا پیار ہے، حضرت محدث اعظم کا پیار ہے، اللہ کے جتنے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے یار ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے پیار کرنا بھی چاہیے، قرآن کہتا ہے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، لیکن محبت کرنی ہے تو پرہیزگار لوگوں کے ساتھ کرنی ہے۔ اور یہ اور بڑی قابل توجہ بات ہے، پھر جو پرہیزگار بن جاتا ہے اس کا خدا کی بارگاہ میں جو بلند مقام ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن بھی آپ سماعت فرمائیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ آج کل لوگ معاذ اللہ کلمہ پڑھ کے نبی کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، جی نبی کس چیز کا مالک نہیں ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیسے ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ اللہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، فرمایا جو جنت ہے ہم نے اپنے بندوں کو اس جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کوئی اس قرآن پاک کی آیت کا منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا ہاں بندوں میں سے بندہ وہ ہوگا من کان تقیہ، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، رب سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہوگا، فرمایا ہم نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ جب کسی کو کسی چیز کا وارث بنایا جائے تو اس کو اس چیز کا مالک ہی بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے جب متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں تو دنیا میں تو پروٹوکول ہے ہی ہے، ہم جنت میں بھی ان کو وارث بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ معاذ اللہ نبی کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو مصطفیٰ کے نوکروں کی شان ہے کہ اللہ انہیں جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے لڑ لگ جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت میں بیٹھ جاؤ، سچوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، سچوں کی بیٹھک میں بیٹھ جاؤ۔
بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک بندہ مومن بھی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن کا قاری ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اب اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہونی چاہیے؟ تو قرآن نے کہا ہاں اس کو ضرورت ہے، کونوا مع صادقین، اس کو سچوں کی ضرورت ہے، اس کو سچوں کی ضرورت ہے۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک بندے کے پاس ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد تقوی ہے، تو پھر کسی کی کیوں ضرورت؟ اللہ فرما رہا ہے ہاں میرے سچوں کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان بھی ایک خزانہ ہے اور تقوی بھی ایک خزانہ ہے، اور جہاں پہ خزانہ ہو وہاں پہ ڈاکو آتے ہیں، وہاں پہ چور آتے ہیں۔ فرمایا ایمان جو خزانہ ہے یا تقوی جو خزانہ ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالنے والا شیطان ہے اور شیطان کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ شیطان اس پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا جب ذکر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شیطان کو نکالا گیا تھا تو شیطان نے کہا تھا مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے نیک بندے ہوں گے، جو تیرے یار ہوں گے، جو تیرے برگزیدہ بندے ہوں گے، جو تیرے دوست ہوں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ گویا نیک لوگوں سے شیطان بھاگتا ہے۔ جیسے مشہور بات ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں تھے تو آواز آئی عبد القادر اب تم نے بہت سجدے کر لیے، اب بس کرو، اب تم نے بڑے رکوع کر لیے، بس کرو، اب بڑی قرآن کی تلاوت کر لیا، بس کرو۔ تو غوث پاک نے نظر اٹھائی، کہا ضرور یہ شیطان ہے، پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے پھر وار چلا، اس نے کہا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے ورنہ میں جال چلا رہا تھا۔ فرمایا نکمے، شیطان خبیث، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے کرم نے بچا لیا ہے۔ تو یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شیطان کے ساتھ گفتگو تھی۔ تو گویا یہ شیطان اللہ کے نیک بندوں پہ اپنا داؤ ڈالتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہوا ہے بار بار کئی پاروں میں، 14واں پارہ اٹھائیں، 23واں پارہ اٹھائیں تو آپ کو ملتا رہے گا جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان پر شیطان کا داؤ نہیں ڈلتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو رب سے ڈرو، تمہارے پاس ایمان بھی تقوی ہے، ایمان بھی دولت ہے، تقوی بھی دولت ہے، اور جہاں دولت ہوتی ہے وہاں ڈاکو پڑتے ہیں، اور شیطان کے ڈاکوں سے بچو، رب کے پیاروں کے ساتھ لگ جاؤ۔ ہاں اللہ والے کی نظر پڑتی ہے، تو یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا بن جاتا ہے آنکھ اس کی ہوتی ہے، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اہل سنت اہل نسبت ہیں، اہل نسبت ہیں۔ کسی کو دیکھو تو وہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، کسی کو دیکھو تو وہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، کسی کو دیکھو تو وہ حضور پیر سیال غریب نواز کا مرید ہے، حضور پیر پٹھان کا مرید ہے، اور کئی سلسلوں سے یہ بندہ مرید تو حضرت غوث پاک کا ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندہ اپنے پیر کا مرید ہو کر بھی سیدھا نہیں ہو رہا تو کچھ اندر ابھی گڑبڑ کے اثرات موجود ہیں۔ ان جراثیموں کو مار کر اللہ رب العزت کے پیارے بندے کے نقش قدم پہ چلیں گے جنہوں نے ایک ایک نظر اٹھائی تھی اور کئی کئی لوگوں کے دل کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی۔ تو آج 23 صفر المظفر ہے اور یہ پورا ماہ مبارک اللہ کے ولیوں کے عرس ہی ہیں۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو سیال شریف کے تاجدار ہیں، ان کی چند باتیں کریں گے کہ ان کو اللہ نے اتنا مقام دیا،
آج 2021 چل رہا ہے اور 1700 عیسوی کی باتیں ہیں کہ وہ اس وقت کا ان کا وصال ہوا ہے، اور اتنے 100 سال گزرنے کے بعد آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام اصل تھا شمس الدین، اور اکثر میرے آقا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے بچوں کے نام رکھو تو معنی دیکھ کے نام رکھو۔ ہم اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، کئی بچوں کے ناموں کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے، لیکن ہم ڈھونڈتے نٹ پہ ریسرچ کرتے کوئی نیا نام مل جائے۔ لیکن تم دیکھو تو صحیح، اصحاب رسول نو اور آل رسول کو، آل رسول اصحاب رسول کے ناموں پہ نام رکھتے تھے، اصحاب رسول آل رسول کے ناموں پہ نام رکھتے تھے۔ تو شمس الدین، دین کا سورج، شمس کہتے ہیں سورج کو۔ آپ کے والد کا نام میاں محمد یار تھا، آپ کی جو برادری تھی، آپ کا جو خاندان تھا، کھوکھر برادری سے آپ کا تعلق تھا، اور حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک لحاظ سے مقام و مرتبہ یہ تھا کہ 50 واسطوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے لخت جگر حضرت غازی عباس علمدار کے ساتھ جا کے ملتا تھا۔ گویا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہجری میرے آقا نے جب ہجرت کی، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو اس وقت سے ہجری شروع ہوئی، اور ایک ہوتی ہے عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوئی ہے۔ اب بڑی قابل توجہ بات ہے، 1314 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، ایک ہی بیٹے تھے، حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کیونکہ اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ ہے، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی ماحول رکھنا چاہیے۔ ہم 2.5 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا بچہ ہو، 3.25 سال کا ہو تو اس کو پیمپر لگا کر اسکول بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں یہ ماحول رکھنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ تھا، بچہ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہوتا تھا تو اس وقت ان کو تعلیم کے لیے چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے، اور اب بھی بہت سارے علماء کرام نے اس طریقے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر یہی ہوئی 4 سال 4 ماہ 4 دن، تو آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے ولایت سجدے کر کے لینا، رکوع کر کے لینا، ایک ہوتی ہے ولایت ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آنا۔ اب یہ شانیں سنیں ان کی، جب یہ ناظرہ پڑھنے کے لیے گئے تو 4 سال 4 ماہ کی عمر تھی، اور جب قرآن پاک حفظ کر کے فارغ ہوئے تھے تو ان کی عمر مکمل 7 سال کی تھی۔ یہ حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی بہت بڑی زندہ کرامت تھی۔ آج تو 57 سال کے لوگ ہو گئے ہیں، انہیں قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، اور اخبار پوری پڑھ لیں گے تو ان کو کہا جائے بابا جی آپ قرآن پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں شرم آتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، پورا اخبار پڑھتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی۔ لیکن ان ہستیوں کا آج نام بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے، جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد 13 سال آپ نے کورس کیا درس نظامی کا۔ آج کل کی اللہ ماشاءاللہ پیری اور اس پیری میں بڑا فرق تھا۔ آج کل تو پیر بننا ہو، ایک فلیکس بنائیں بندہ پیر بن جاتا ہے، ایک پوسٹ لگائیں بندہ پیر بن جاتا ہے، کوئی چنگا پیسہ ہوئے تو بندہ پیر بن جاتا۔ کیسے؟ وہ 4 5 10 مزدوروں کو پکڑ لیتا، اس کو ٹوپیاں ڈلوا دیتا، اس کو کہتا بس جہاں پہ میں نے جانا ہے مجھے پروٹوکول دینا ہے تم نے۔ تو یہ یاد رکھیں، پیری اس چیز کا نام نہیں ہے، پیری تو اس چیز کا نام ہے اذا رؤوا ذکر اللہ
چہرے کی زیارت کرو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ آج بھی دنیا میں ایسے چہرے ہیں، تم زیارت کرو تو صحیح تو تمہیں خدا یاد آئے گا۔ اچھا 13 سال پورا درس نظامی پڑھا، پھر آج کل کے بعد لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پوروں کی بات نہیں، آج کل کے بعد ایسے ہیں جو نہ جماعت کرائیں گے، نہ جمعے کا خطبہ دیں گے، نہ کیا کہتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے مصلی نماز تراویح پڑھائیں گے، نہ ہی دین کی اور کوئی بات کریں گے، بس بیٹھیں گے، لنگر آیا کھایا گیا۔ پیروں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ داتا علی اجمیری کو پڑھو، غوث پاک کو پڑھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھو، حضرت مہر علی کو پڑھو، خواجہ شمس الدین سیالوی کو پڑھو، پیر پٹھان کو پڑھو۔ یہ اپنے وقت کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، محدث بھی تھے، پیر بھی تھے، آنے والے کو پڑھاتے بھی تھے، پڑھاتے سبقوں میں بھی پڑھایا کرتے تھے، نظروں میں بھی پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال، اور آج بھی تم نے کچھ پیر دیکھنے ہو نا جو مصلی ممبر کے وارث ہوں تو تمہیں بہت ساری ہستیاں نظر آئیں گی۔ گجرانوالہ میں صاحبزادہ رضا ثاقب صاحب کو دیکھ لیں، جمعہ بھی خود پڑھاتے ہیں، خطبہ بھی خود دیتے ہیں، مرید کرنے کی باری آئی تو خود کرتے ہیں، سبق پڑھانے کی باری آئی تو خود پڑھاتے ہیں۔ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف واصف جلالی صاحب کو دیکھ لیں، ارے میں کتنی باتیں لوں، علامہ کریم سلطانی صاحب کو دیکھ لیں، وہ خود پڑھاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے لوگوں کی ان تمام طریقوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ پیر ہیں جنہیں اپنی نمائش کی ضرورت نہیں ہے، جن کے دل کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے لوگوں کا دل بدلتا جائے اور دل میں محبت رسول کا جھنڈا لگتا جائے۔ آپ نے 13 سال درس نظامی کیا، اور 13 سال درس نظامی کرنے کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے، امی ابو کے پاس آئے تو آپ کے والد محترم نے فرمایا بیٹا اب تم نے پڑھ لیا ہے، اب ذرا کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال پڑھا تھا، 20 سال میں 18 سال کسی اور کے پاس پڑھا تھا اور 2 سال حضرت امام جعفر صادق کے پاس پڑھا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کتنا کچھ پڑھا ہے؟ فرمایا پڑھا تو 2 سال ہی ہے۔ وہ 2 سال میں ادب سیکھا تھا۔ یہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو آپ کے والد محترم حضور پیر پٹھان کی بارگاہ میں چھوڑ گئے۔ اب یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ پہلے پوچھتے ہیں مسائل کے بارے میں، قرآن کے ترجمے کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ اب حضور پیر سیال غریب نواز کا ان کے پیر و مرشد نے ٹیسٹ لینا شروع کیا، چھاننا شروع کیا۔ پوری دنیا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اگر ادب کی یونیورسٹی پہلے نمبر پہ دیکھنی ہے تو وہ سیال شریف میں نظر آئے گی۔ اس طرح ادب اور احترام آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ ادب تو سارے کرتے ہیں لیکن ان کا ذرا ادب بھی اپنی شان کے مطابق ہے۔ حضرت خواجہ محمد شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ ان کے قول فعل، ان کے تمام معاملات کو دیکھتے، ان کے لیے پانی بھرتے، ان کے لیے سارے معاملات۔ پیر و مرشد نے بھی کچھ وظائف بتائے تھے، یہ کر لو یہ کر لو۔ آج کل کے بیٹھکی پیروں کی طرح نہیں تھا نا کہ بکرا لے آؤ، مرغا لے آؤ، کٹا لے آؤ، وہ یہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ معاملہ یہ تھا یا سجدہ کرو یا قرآن کی تلاوت کرو۔ تو آپ کے کیونکہ سکھوں کا دور تھا، پاکستان تو 1947 کو بنا ہے، سکھوں کا دور تھا، تو سکھوں نے آپ کے نا والد محترم کو اریسٹ کر لیا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بلا کر کہا کہ شمس الدین تم اپنے والد کو رہا کروا کر لاؤ۔ تو عرض کیا امی ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں ابا جی کو رہا کروانے کے لیے۔ کہا فلاں سکھ کے پاس چلے جاؤ، وہ سکھ اگر تمہاری سفارش کر دینا تو پھر تمہارے والد کی رہائی ہو جائے گی۔ جواب بڑا پیارا دیا۔
کہا امی میری بات سن لے، جب تک میرے پیر و مرشد زندہ ہے مجھے کسی ہندو اور سکھ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا پیر زندہ ہے۔ میں اپنے پیر کو دیکھتا ہوں تو کبھی پڑھتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ محبت نہ سارے بولو سبحان اللہ۔ کبھی میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھتا ہوں تو پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ امی میں کسی سکھ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی ہندو کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا، میں رسول اللہ کے نوکر کے پاس جاؤں گا، اپنے پیر و مرشد کے پاس جاؤں گا۔ سیال شریف سے چلے تونسا شریف پہنچے، حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے کیسے آنا ہوا گیا؟ عرض کیا حضور میرے بابا کو پولیس نے اریسٹ کر لیا گیا، یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، اس کو کھول کے دیکھیں۔ بخاری شریف میں اللہ فرماتا ہے بندہ جب نفل پڑھ پڑھ کے میرا پیارا بن جاتا ہے، احببتہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، صفحہ نمبر 963 پہ حدیث موجود ہے۔ کان بندے کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، آدھی پڑھ کے ڈنڈی نہ مارو۔ یہ پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے، خدا پکڑ رہا ہوتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور پاؤں بندے کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا پیارا بن جاتا ہے پھر جو جو بھی مجھ سے مانگتا رہتا ہے میں اس کی جھولی کو بھرتا رہتا ہوں۔ اسا سنیا تے راضی خدا تے سنیا دے پیر وکھرے، مل کے پڑھیے اسا سنیا تے راضی خدا تے سنیا دے، اصلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، مل کے ذوق سے پڑھیں اسا سنیا تے راضی خدا تے سنیا دے۔ پھر جب پیر و مرشد نے کہا کون تھے؟ خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا شمس الدین تم گھر میں چلے جاؤ، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا ہے، ابھی میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں نے دعا کر دیا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں گھر میں پہنچا تو میرے گھر کے سین میں میرے بابا پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کچھ وقت اپنے پیر و مرشد کے پاس رہے۔ کوئی تو وہ لوگ ہیں جن کو سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور کوئی وہ لوگ ہیں جن کو چند ماہ گزر جاتے ہیں۔ توجہ سے سننا، سیال شریف کے تاجدار کی باتیں، پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک بوڑھا آدمی آ گیا، اس نے لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اس کے بالوں پہ مٹی کے اثرات ہیں۔ وہ آیا، حضور پیر پٹھان مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور خواجہ سلیمان تونسوی کے قریب بیٹھ گیا، آپ کے خلفاء پوری جامعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بابا آیا، تھوڑی دیر باتیں کرتا رہا، تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور جس نے خواجہ خضر کی زیارت کرنی ہو وہ جا رہے ہیں۔ سارے خلفاء اٹھ گئے خواجہ خضر کی زیارت کے لیے۔ حضرت سلیمان تونسوی نے جب یہ جملے کہے تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی بیٹھے رہے۔ جب وہ بیٹھے رہے باقی لوگ اٹھ گئے تو پیر و مرشد کہنے لگے شمس الدین اور تم نے خواجہ خضر کو نہیں دیکھنا گیا؟ عرض کیا اللہ جبال میں نے تو اس کو دیکھنا گیا جس کو خواجہ خضر خود دیکھنے کے لیے آتا ہے۔
میں نے تو اسے دیکھنا ہے. بس یہ جملے تھے. آپ نے اپنے سینے سے لگا کر کہا یا اللہ یا اللہ میرے سیال کو رنگ لا, میرے سیال کو رنگ لا. پھر ایسا رنگ لگا کہ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ تو آج پیر سیال کا نام بھی زندہ ہے, کام بھی زندہ ہے. ایسا رنگ لگا. اللہ پیرو مرشد نے کہا بیعت کریں. توجہ ہے نا. پیرو مرشد نے کہا بیعت شروع کر دیں. آپ گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی امی کو بیعت کیا, پھر اپنے ابو جی کو بیعت کیا. چند دنوں کے بعد چلے گئے تو خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے پیرو مرشد پوچھنے لگے اب بتاؤ کس کو بیعت کیا گیا؟ کہا حضور میں نے اپنی امی ابو کو بیعت کر لیا گیا. مسکرا کے کہنے لگے اور باہر بھی لوگوں کو کرنا تھا. عرض کیا حضور بس میں نے امی ابو کو کر لیا گیا. میں نے کہا آپ کے در کی حاضری ہو جائے. ادھر گولڑے سے حضرت مہر علی چلے, سیال شریف میں پہنچے. اس جگہ جہاں آج مزار شریف ہے اس جگہ خواجہ صاحب کا حجرہ ہوتا تھا. مہر علی اپنے گھر سے نیت کر کے آئے تھے میں اس پیر کا مرید ہوں گا جس پیر کے اندر 3 شرطیں موجود ہوں گی. پہلی شرط یہ رج کے سونا ہوئے گا. دوسری شرط یہ ہے جب میں اس کے پاس آؤں تو وہ مغرب کی طرف سے میری طرف آ رہا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے جب میری اور اس کی ملاقات ہو تو وہ پہلے نمبر پہ مجھے گلاب کا پھول گفٹ کرے. اللہ فرماتا من کان للہ کان اللہ لا. بندہ جب میرا بن جاتا ہے. یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں, عربی کتاب ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, آنکھ اس کی ہوتی ہے, خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف میں آئے تو حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں موجود نہیں تھے. یہ اپنے بابا کی قبر پہ گئے ہوئے تھے. وہ تھوڑا سا دور گئے اپنے بابا کی قبر پہ گئے ہوئے تھے. وہ مغرب کی طرف ان کا مزار تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ اپنے بابا کے مزار پہ گئے ہیں تو مہر علی شاہ وہاں سے چلے اور ادھر کی طرف رک گیا. اب مغرب کی طرف سے میرا پیر سیال آ رہا ہے, ادھر سے مہر علی شاہ صاحب جا رہے ہیں. اب جب آمنا سامنا ہوا تو پہلی نظر پڑی تو منہ سے زبان سے جملے نکل گئے ان سونے چہرے والا کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جب دوسری شرط پوری ہونے کو تھی تو حضرت قبرستان سے آ رہے تھے. آپ نے گلاب کا پھول دیا, کہا تسی سید زادے ہو, آپ پھول ذرا گفٹ قبول فرماؤ. اور جب تیسری شرط تھی حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہ مغرب کی طرف سے آ رہے تھے, ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھی. جب نماز پڑھی تو پوچھا حضور آپ کون سے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں؟ فرمایا میں چشتی خاندان میں بیعت کرتا ہوں. زبان حال سے کہنے لگے کاش آپ قادری سلسلے میں بیعت کرتے تو میں آپ کی بیعت کر لیتا, لیکن یہ جملے ابھی دل کے جملے تھے, یہ زبان پہ نہیں آئے تھے. حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے میرے پیر و مرشد نے 4 سلسلوں میں بیعت کا حکم دیا گیا اور تم نے چشتی بننا ہے, تم نے نقش بندی بننا ہے, قادری بننا ہے, سہر وردی بننا ہے, تو سیال شریف کا لاڑا تمہیں بیعت کرنے کو تیار ہے. اور فرمایا تیریاں جڑیاں گلاں سی نا وہ ہو گئی یعنی پوریاں. سبحان اللہ کہو ذرا. تیریاں گلاں ہو گئی یعنی پوریاں. تے فرمایا ہن تسی بیعت کرو. تو انہاں کہہ لیا جی میں اتنے کچھ سوچو بچار کردہ. مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مسئلہ تو یہی ہے کہ تو نے غوث پاک کا مرید ہونا ہے تو آج بھی سیال شریف میں حضوری مسجد موجود ہے. حضوری مسجد کے نام سے ہے, وہاں پہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے چلا کیا تھا. جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجود ہوئے تھے, اللہ فرماتا ہے بندہ میرا بن جائے میں اس کا بن جاتا ہوں. پھر میرے مصطفیٰ خود تشریف لائے تھے, ابو بکر آئے تھے, عمر آئے تھے, عثمان آئے تھے, حیدر کرار
सरकार आए थे, गौसे आज़म आए थे और उन्होंने सर पे दस्तार सजाई थी। उस वक़्त की दस्तार सजी हुई है। आज भी जाकर देखें, हर तरफ लोगों का हुजूम होता गया है और हर तरफ नारा ही लग रहा होता है, लजपाल लजपाल, पीर सियाल पीर सियाल। ये आज भी वहाँ पे सिलसिला मौजूद है। हज़रत मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मुरीद हुआ, कहते हैं मुरीद होने के बाद एक चन्योट के शाह साहब आए हुए थे, वो ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे थे। तो उनको ना ख्वाजा साहब ने नाम लेकर कहा, जाओ हम तुम्हें इजाज़त देते हैं, चले जाओ। तो हज़रत मेरे अली फरमाते हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के ना पीछे आकर बैठ गया। मैं आख्या जिड्डी सोहनी ज़बान ते इन्हां दा नाम लिया ना, एडी सोहनी ज़बान ते मेरा भी नाम आ जाए तो क्या बता। क्या मैंने ये सोचा अपने दिल में, तो मुझे कहने लगे, मेरे अली अगर तू भी घर जाना चाहना है तो असी तेनों इजाज़त देने जा मिले। 14 मरतबा हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर के साथ मुहार शरीफ उनके पीर का सफ़र किया, 14 मरतबा। और पता कैसे सफ़र किया? आजकल तो माहौल ही कुछ और बन चुका है ना। उस वक़्त का माहौल, वो सवारी पे सवार होते थे, ये सवारी के साथ दौड़ते थे। मकाम ऐसे नहीं मिलते, मर्तबे ऐसे नहीं मिलते, ये मेहनतें की होती हैं। वो सवारी के साथ दौड़ते थे और ये सवारी पे एक दिन कहा, शमसुद्दीन तू मेरा मुरीद है, मेरी सवारी पे बैठ के मेरे साथ जाया कर। अर्ज़ की अल्लाह जपाल, मेरे दिल को ये गवारा नहीं होता जिस सवारी पे मेरा पीरो मुर्शिद बैठा हो उस सवारी पे मुरीद भी बैठ जाए, फिर मुरीद और पीर का फ़र्क क्या होगा। अदब यही है, आप सवारी पे रहें और मैं साथ साथ चलता रहूं। एक बार तो चलते चलते पाँव में ज़ख्म आ गए, इतने ज़ख्म आए कि पाँव से खून निकल रहा था। आपके पीरो मुर्शिद ने अपने जोड़े उतार के दिए, फरमाया शमसुद्दीन ये जोड़े पकड़ लो और इनको पाँव में डाल दो। सियाल शरीफ के ताजदार हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ये होता है। सुल्तान बहू फरमाते हैं, इलम पढ़िया ते अदब न सीखिया ते की लाना इलम पढ़ के हूँ। और चंगे चंगे बंदियां ने भी क्या होंदा है, वो खेड सारी अदब दी होंदी है। ये अदब और एहतराम था, पीर ने अपने जोड़े दिए, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन ने अपनी पगड़ी में जोड़े रख लिए हैं और ऊपर कपड़ा डाल दिया। थोड़ी देर के बाद पीरो मुर्शिद ने देखा तो पाँव में फिर खून निकल रहा है। कहा ये तुमने क्या किया है? कहा हजरत आपके जोड़े हों और मेरे पाँव हों ये तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए आपके जोड़ों की जो जगह थी वो तो शमसुद्दीन ने जगह बना के रख लिएगा। इसलिए हम कहते हैं, सोना मेरा पीर सियाल जिदा जग परवाना है। सोना मेरा पीर सियाल और जिदा जग परवाना है, वो लगियां निभा देंदा लजपाल घराना है। ये शान हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की। आज जाएं, वहाँ पे बच्चों की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पूरी पूरी तालीम दी जाती है। वहाँ पे लड़कियों का सेपरेट मदरसा है जहाँ पे पूरी पूरी तालीम दी जाती है। और सियाल शरीफ दरबार के साथ बहुत बड़ा हॉल है। उस हॉल में एक कितार में कम अज़ कम 100 तालिब इल्म बैठा होता है और 4-5 कितारें होती हैं जो हिफ्ज़ की क्लास की होती है। उनके मज़ार ये वो मज़ार नहीं है कि जहाँ पे लंगर पकते रहें, आते रहें, खाते रहें, ना दीन की बात, ना इल्म की बात, ना अदब की बात। ये वो यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, ये वो हस्तियों के दरवाजे हैं कि जिन्होंने कुरान का नूर भी दिया है, हदीस का नूर भी दिया है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इतने बड़े वली हैं कि हज़रत ख्वाजा शेखुल इस्लाम मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपका दौरे हुकूमत था, यानी आप उस वक़्त अपने मसलक पे जलवागर थे। तो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास
पिंडी के 10 उलमा आ गए, 5 सुन्नी थे, 5 देवबंदी ममाती थे, हजाती नहीं थे। उन्होंने कहा आप हमें आज एक बात का फैसला बताएं। फरमाया कौन सी? उन्होंने कहा सरकार अपनी कब्र में जिंदा है या नहीं? फरमाया कुरान पाक में तो मौजूद है, शहीद जिंदा है, और शहीद जो है वो मुस्तफ़ा का नौकर बने तो तब जिंदा है। और फरमाया मेरे नबी की हदीस है, अन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबिजुल्लाहि हज्जुन व युरज़क़ु फीही। अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी कब्र में जिंदा होता है और उसे रिज़्क़ दिया जाता है। उन्हें क्या एक गल्लां दा ते सानू ही पता वा। फरमाया अच्छा तुम प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो जाओ सियाल शरीफ दरबार के अंदर और दरवाज़ा लगाकर वहाँ पे कहना हज़रत हमारा एक मसला हल करें, क्या सरकार कब्र में ज़िंदा हैं या नहीं ज़िंदा हैं, बस हमारा यह मसला हल करें। और ये तो बुखारी शरीफ में पूरे पूरे चैप्टर मौजूद हैं। जब आप किसी बंदे को कब्र में लिटा के आते हो तो तुम्हारे पाँव के चलने की आवाज़ को भी मुर्दा कब्र में सुन रहा होता है। ये आम मुर्दों की बात है। और जो अल्लाह का यार हो थोड़ी चुप दे सुभान अल्लाह, जो अल्लाह का यार हो, हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन के कदमों में खड़े होकर जब उन्होंने ये जुमले कहे तो आपकी कब्र मुबारक से आवाज़ आई, लोगों तुम मेरे मुस्तफ़ा की हयात पे एतराज़ करते हो, देखो मैं नबियों के, मैं नबी पाक के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकरों का नौकर हूँ। अगर मैं अपनी कब्र में जिंदा हूँ तो मेरे मुस्तफ़ा भी जिंदा है। ये जुमले थे। अल्लाह अकबर। और ये हज़रत मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पे नज़र उठाई तो फिर उसको गोलड़ा शरीफ का ताजदार बना दिया। आज आपके साथ बड़े बड़े मामलात हुए, ईसाई आ गए, पादरी आ गए, उन्होंने कहा हमें दलील दे अल्लाह एक है। फरमाया तुम अपनी दलीलें शुरू करो। उन्होंने दलीलें शुरू की पादरी के बारे में, क्योंकि ईसाइयों का एक फ़िरका ये पादरियों को भी खुदा मानते हैं ना, तो पादरी के बारे में उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। अजान हुई तो फरमाया हुण तुहाडे खुदा दियां गल्लां बंद ते मेरे रब दियां शुरू। उन्होंने क्या हमारे और आपके रब में कोई फ़र्क है? फरमाया हाँ फ़र्क है। उन्होंने कहा वो कौन सा फ़र्क? फरमाया एक फ़र्क मोटा ताज़ा तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे रब की बीवी भी है और बच्चे भी हैं, मेरा रब वहदहू ला शरीक है। बस ये तबलीग का अंदाज था कि जिन्होंने उनके दिल के कुफर को तोड़ दिया और कलमा पढ़ने पे वो मजबूर हो गए और कलमा पढ़ के सियाल शरीफ से मुसलमान होकर गए। लिहाजा आज भी पहचाने जो सीधे पीर हैं, जो नमूसे रिसालत के लिए ना निकले वो कोई पीर नहीं। जो मेरे नबी की इज्जत के लिए बाहर आए, कहते जी हम हुजरे में बैठे हैं, बस हुजरे में बैठ के काम करना। अरे ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी से लेकर हुजूर अमीर शरीयत गरीब नवाज तक हर बंदे की हिस्ट्री पढ़ ले तो तुम्हें नजर आएगा हर बार जब नामूस रिसालत का मसला आया या मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक़्त आया तो उस वक़्त सियाल शरीफ के ताजदारों का लाइन के अंदर सबसे पहला नाम होता था। एक वक़्त तो वो भी आया था ना जब ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब से अंग्रेज़ ने आकर कहा था तुम्हारे दरबार के इर्द गिर्द ज़मीन पड़ी है, उस वक़्त पाकिस्तान नहीं बना था, ये ज़मीन जो है ये हमसे ले लें। तो हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन साहब ने पता क्या जुमले कहे थे? फरमाया तू ज़मीनें देने आया, करता क्या है? उसने कहा बस ये कलमा और ये तबलीग छोड़ी जाए। फरमाया किस ज़मीनों की बातें करता? उसने कहा ये ज़मीनें। फरमाया ये ज़मीनें तो पहले ही साड़ियाँ ने। फरमाया ये ज़मीनें तो हमारी हैं। वो कहा था ना पाक पतन के शहंशाह हज़रत बाबा फरीद को किसी ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, तो अब बाबा फरीदुद्दीन ने उसको बुलाया, उसने कहा कि ज़मीन मेरी है। उन्होंने कहा भाई शरीफ बंदा है, इन्हें केड़ा कोई 4 कन टुटे लैने ने। तो उन्हें बाबा जी ने कहा चल फिर तू नहीं मानता तो ज़मीन को लो पुछ लेने आ तू कह दिया।
उसने कहा ज़मीनें बोलती हैं? फरमाया हाँ, अगर कोई मुस्तफ़ा के कदमों पे चलता है तो उसके लिए दरख्त भी बोलते हैं, संगरेज़े भी बोलते हैं, ज़मीनें भी बोलती हैं। उसने कहा चलो ले चलो। ज़मीन के पास गए तो हज़रत फरीदुद्दीन पाकपतन वाले बादशाह ने कहा ओए बोल के 10 ज़रा तेरा मालिक कौन है? तो फिर ज़मीन बोली पाकपतन दा बादशाह फरीदुद्दीन तुसी मेरे मालिक हो। आज सियाल शरीफ में उस हस्ती का उर्स शुरू है जिसने एक नज़र उठा के मेहरे अली को मेहरे अली शाह गोलड़े का ताजदार बनाया। आज सियाल शरीफ में उस हस्ती का उर्स शुरू है जिसने अपने पीर को कहा था मैं ख्वाजा खिदर को नहीं देखूंगा, मैं तो अपने पीर को देखूंगा, जिसको देखने के लिए ख्वाजा खिदर खुद आते हैं। आज सियाल शरीफ में उस हस्ती का उर्स शुरू है जिन्होंने पीर के जोड़े अपनी पगड़ी में रखकर जमाने वालों को बताया अदब देखना हो तो तुम्हें सियाल शरीफ में नजर आएगा। आज सियाल शरीफ में उस हस्ती का उर्स शुरू है जिसने अपने रोजे से आवाज देकर कहा था और देवबंदियों अगर मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं तो मेरे मुस्तफा भी अपनी कब्र में जिंदा है। आज उनका उर्स पाक शुरू है। लजपाल लजपाल पीर सियाल पीर सियाल उस अजीम हस्ती का उर्स शुरू है। आज भी जिंदा होता बिंदा वहाँ पे रौनक मौजूद है। और पीर सियाल की सबसे बड़ी करामत सब तो ज़्यादा सैयदजादे पीर सियाल दे मुरीद ने। दूजी वड्डी करामत सब तो ज़्यादा उलमाए किराम पीर सियाल दे मुरीद ने। तो देखोगे सियालवी 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 फैसलाबाद असी कभी सियालवियां की मीटिंग सद ली है ना उलमा की, तो जिस महल्ले की मस्जिद सद्या होना वो महल्ले वाले परेशान होंगे है इन्ना वड्डा स्टैंड लग गया। तो एक मौलवी महल्ले वालों को बड़ी मुश्किल संभालिया जाता, तो पीर सियाल ने इन्ने मौलवी संभाले हुए है। ये पीर सियाल की निगाह करम है। आज भी उनके रोज़े से वही फैज़ जारी है। अगर कोई किसी जगह पे मुरीद नहीं हुआ तो एक बार सियाल शरीफ पर चक्कर लगा के उस हस्ती की बारगाह में सलामों के तोहफे पेश करें। कल भी उर्स पाक का आखिरी दिन है और कल पता कौन कौन आए होते हैं? पाकपतन वाले भी आए होते हैं, अजमेर शरीफ वाले भी आए होते हैं, मोहार शरीफ वाले भी आए होते हैं, तौसा शरीफ वाले भी आए होते हैं। और जहाँ 40 मोमिन हो वहाँ एक ऐसा होता है कि उसकी दुआ से 40 की कबूल हो जाती है। और जहाँ कई 40 अल्लाह के यार बैठे हो तो फिर उन हस्तियों का उर्स शुरू है। कोशिश करें वहाँ पे हाज़िरी दें, दूर नहीं है, सरगोदे से आगे। बच्चों को लेकर मरी भी तो चले जाते हैं, नारायण कगान भी चले जाते हैं। पेट्रोल बंद हो तो पेट्रोल पंप पे 4-4 घंटे उधर खड़े होते हैं कि फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा, उधर की तस्वीरें आ रही होती हैं। हाँ रश पै गया जी, पेट्रोल बंद हो गया, इन्नियां मुसीबत उधर चल लेंदे जे। एक बारी सियाल शरीफ के रस्ते भी चल लो और जिन्हें मेहरे अली नूं मेहरे अली शाह बना के जमाने वाले दस्या सी ऐ ते मेरे मुरीद ने, मुरीद निशान वाले ने तो पीर के निशान वाले होंगे। अगला जुमा रबीउल अव्वल का पहला जुमा है। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह तो पता चलिया चेहरे गुलाब के फुलों की तरह खिले हुए ने। तो मैं अपने एक नमाजी नूं कहा, मैं कहा झंडे अंदर पै जो, अतवार नूं छुट्टी आ तो शमस भाई नूं कहा झंडे ला देने ही। तो असी इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं पिछली तो पिछली बार भी 1 करोड़ मरतबा हुजूर दी बारगाह दरूद दा तोहफा पेश किया से। तो इस बारी भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं लंगर जिहड़ा भी तुहाडी किस्मत होया, जे कुछ दोस्तों ने राबता करना ना वो होएगा, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं असी इंशाअल्लाह 1 करोड़ तो ज़्यादा वो किदां होएगा। तुसी तो मैं बाहर नहीं कहना, अपनी बीवी बच्चों को कहना ओ यार सरकार ते दरूद पढ़ो। मैनू उदन साढ़े एक हाजी साहब बड़े प्यार वाले, मैं सुबह के टाइम ऐलान किया तो हाजी साहब कह लगे मैं अपनी बीवी बच्चों सारियां जिन्हें घर के दोस्त ने सारियां शुरू करा दिता हो। तो ठीक है, तो तुसी सारे दरूद पढ़ोगे, करीम आका ते दरूद पढ़ोगे, किस्मत साड़ियाँ समर जाएगियाँ। तो झंडे कढ़ने आ तो एक एक नवा भी लै लेना, एक एक तो झंडे मकाना की छत लाने ने। किसी को दलील की जरूरत होए ना तो वह मेरे कुतबखाने जा जाए, मैं किताबों का ढेर वो अगे ला देवांगा कि उन्होंने विखावांगा काबातुल्ला की छत ते मेरे अल्लाह ने झंडा लवाया।
आ मेरे कोल कुतुब खाना वा मेरियां 3 अलमारियां भरियां पईयां ने, ठीक है, तो चौथी मैं बढ़वाण दे चक्करां दे विच आ, किताबां नाल प्यार आ, तो मैं तुहानूं वड्डियां वड्डियां किताबां चों लैना कढ के दिखावांगा। तो जे नहीं मनना तो अबू जाल दी मुट्ठी च कंकरां पढ़िया सी कलमा, ते ओ कोई नहीं सी मन्निया, ओ मन्निया सी कोई नहीं सी मन्निया। तो लिहाजा मैं तुहानूं विखा सकदा मनवा, झंडा लाओगे ना तो कोई गुजर के कहेगा सरकार दा नौकर आ, तो कोई गुजरेगा तो वो वैसे तेवर बदलणगे, वो तेवर बदलणगे तेनू सवाब मिलता रहेगा। आमद मुस्तफ़ा, हाथ चौक के जरा दो में, आमद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और गवर्नमेंट जितनी है आप सुन लें, बार बार उलमा ने मुतालबा कर दिया है मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के लख्त जिगर नूर नज़र हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब को फौरन रिहा किया जाए। उनका एक ही कसूर है, उन्होंने मेरे नबी की इज्जत पे पहरा दिया है। जो मुस्तफ़ा की इज्जत पे पहरा देता है उसके इधर भी झंडे लगते हैं, उधर भी झंडे लगते हैं। क्या तुसी इस गल दे विच मेरे नाल एग्री जे कि उन्होंने रिहा करना चाहिए? मैं कहूँगा हाफिज साद हुसैन रिजवी को आप कहेंगे रिहा करो, हाफिज साद हुसैन रिजवी को, हाफिज साद हुसैन रिजवी को, हाफिज साद हुसैन रिजवी को। और इंशाअल्लाह ये शेरां दे पुत्र शेर ही होंदे ने, तो इंशाअल्लाह चमकेगा मेरे आका दी अजमत दा झंडा और चमकदा रहेगा। अल्लाह साडी